دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور پیروی نہ کرو شیطان کے قدموں کی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ، کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ جس کی دشمنی کا اظہار ہو چکا ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے ہیں، تو فَاعْلَمُوا، جان لو کہ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں ہے. حکیم، اور حکمت سے اس کے فیصلے بھرے ہوئے ہیں. هل ينظرون، جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا کہ أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ اللہ ان کے پاس بادلوں کے سایوں میں آ جائے. والملائکۃ، اور ملائک آ جائیں. وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے. وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے سارے کے سارے امور نے. گزشتہ آیات میں مسئلہ حج کا آغاز ہو گیا تھا، اور مسئلہ حج کے اندر مختلف پہلو پر بحث کرنے کے بعد آخر میں حجاج کرام کی 4 قسمیں بیان کی گئی تھی. حاجی، بلکہ ہر قسم کے عمل کرنے والے انسان 3 قسم پر ہوتے ہیں. جو بھی عمل کوئی انسان کرتا ہے تو وہ 4 قسم میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں. یا اس عمل سے اس کی غرض اور اس کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہوتی ہے، یا اس غرض سے، اس عمل سے اور اس کام سے، اس فعل سے اس کا مقصد دنیا اور آخرت دونوں ہوتے ہیں، یا اس فعل اور عمل سے اس کی غرض تو دنیاوی ہوتی ہے لیکن اظہار آخرت کا کیا جاتا ہے، اور یا اس فعل و عمل سے غرض اور مقصد بھی اخروی ہوتا ہے اور اس کا اظہار بھی آخرت کے لیے کیا جاتا ہے. یہ 4 قسمیں ہوتی ہیں. تو ان میں تفصیل گزر گئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخری مرحلہ ہے، آخری مرتبہ جو ہے، درجہ جو ہے، کہ جو لوگ زبان سے بھی آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، اور دل سے بھی ان کی توجہ اور ان کا دھیان اللہ کی طرف ہے. تو ایسے لوگ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بیچ دیا ہے اور اللہ کی رضا کو خرید لیا ہے اپنی جانوں کے بدلے میں. تو جب ان کی قربانی کا ذکر ہوا تو اب عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جس طرح ان خاص لوگوں نے
اللہ کے مرضیات پر اپنے تمام کے تمام خواہشات کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی نچھاور کر دیا ہے، تو ان کی پیروی کرتے ہوئے تم بھی اسلام اور دین کے اندر پورے اور کامل درجے میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب حکم ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ یا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام اور بعض دیگر حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں ہفتے کے دن کی بھی تعظیم کرنے کی اجازت دے دیں اور ساتھ میں اونٹ کے گوشت کی حرمت کی بھی ہمیں اجازت دے دیں، ہم نہیں کھاتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ جن لوگوں نے جب تم نے اسلام کا اعلان کر دیا ہے اور مسلمان ہو گئے ہو تو اب مسلمانوں کے لیے ایک ہی کتاب ہے جو قرآن ہے، اور ایک ہی اس کے احکامات ہیں جس میں جو چیزیں حلال ہیں وہ حلال ہیں اور جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو فیصلہ یہ کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے حبیب، ہم تورات اور انجیل میں کچھ باتیں پاتے ہیں، تو کیا ہم اس کے مطابق عمل کریں یا قرآن تورات کی تلاوت بھی کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں صاف ستھرا اور کھلا ہوا چمکتا ہوا دین لے کر آیا ہوں۔ اب اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو لما یسعہ الا اتباعی، ان کو بھی میرے پیچھے چلنے کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہ ہوتی۔ تو ان کے پاس بھی گنجائش نہ ہوتی تو آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اسلام سے ہٹ کر کسی اور منہج پر، کسی اور راستے پر چلیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں یہی فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، سلم اور سلم دونوں طرح آیا ہے، اس دونوں کے معنی سلامتی کے ہیں، مراد اس سے اسلام ہے۔ معنی کیا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور کافتاً یا تو ایمان کی صفت ہے، ایمان سے حال ہے، یعنی ادخلوا فی السلم کافتاً، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو اس حال میں کہ تمہارا ایمان تمام کے تمام ان چیزوں پر جن کا حکم دیا گیا ہے اس پر ہو، یا ادخلوا فی السلم کافتاً، یہ کافتاً حال ہے سلم سے، یعنی اسلام پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک ہے پورا اسلام کا تابع ہو جاؤ، اور دوسرا ہے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو اتباع بھی پوری ہو اور دخول کس میں ہو؟ ادھورے اسلام میں نہیں بلکہ پورے اسلام میں ہو۔ اب پورا اسلام کیا ہے؟ تو پورا اسلام 6 چیزیں درست کرنا، یہ پورا اسلام کہلاتا ہے۔ 6 چیزیں مختصر بتاتا ہوں۔ نمبر 1، عقائد صحیح ہوں، درست عقیدہ۔ نمبر 2، درست اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال ہیں۔ نمبر 3، اچھے حق اور صحیح اخلاق۔ نمبر 4، صحیح معاشرت، وہ معاشرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں اور جس کا آپ نے حکم فرمایا ہے۔ یہ انس اس کو بند کر دو، یہ وہ آ رہے ہیں۔ جی، وہ معاشرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دی ہے، جس معاشرت کو دیکھ کر کافر کیا ہو جاتے تھے؟ مسلمان ہو جاتے تھے، وہ معاشرت اختیار کی جائے۔ پڑوسی کا حق اور جو ہے نا قریبی کا حق، گلی والے کا حق، محلے والے کا حق، یہ ساری کی ساری چیزیں جس معاشرت کے اندر ادا ہوتی ہوں،
نمبر 5 صحیح معیشت۔ صحیح معیشت کا معنی کیا؟ یعنی حلال کمائیں اور حلال طریقے پہ خرچ کریں۔ حرام کمانا، حرام طریقے پہ خرچ کرنا یہ اسلام میں دخول نہیں ہے۔ یہ اسلام ادخلوا فی السلم کافہ نہیں ہے۔ آپ زبان سے کہیں میں مسلمان ہوں، اسلام کہتا ہے کسی کا حق نہیں مارنا، آپ مارتے ہیں۔ آپ زبان سے مسلمان ہوں لیکن آپ کا عمل مسلمانوں والا نہیں ہے۔ آپ اسلام کہتا ہے شراب نہ پیو، آپ پیتے ہیں، آپ کا عمل آپ کا قول مسلمانوں والا ہے لیکن آپ کا عمل مسلمانوں والا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے زنا مت کرو، آپ زنا کے مرتکب ہو، آپ کا قول اسلام والا ہے، آپ کا عمل اسلام کے منافی کر رہا ہے۔ اس لیے ادخلوا فی السلم کافہ، معیشت بھی کیا ہو؟ معیشت بھی اسلامی ہو، کمانے کے طریقے وہ ہوں جس کو اسلام نے جائز کہا ہے، اور خرچ کرنے کے طریقے بھی وہ ہوں جسے اسلام نے جائز کہا ہے۔ اگر آپ کماتے اپنے مرضی سے ہیں اور خرچ بھی اپنے مرضی سے کرتے ہیں تو یہ تو قوم شعیب کی طرح ہوا۔ انہوں نے کہا شعیب علیہ السلام کو کہ کیا ہم آپ کے کہنے پہ اپنے مالوں کے اندر اس طرح تصرف کریں جیسے آپ کہتے ہیں؟ یعنی مال ہمارا ہو، یہ کس کا؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا ماٹو ہے اور ان کا حاصل ہے کہ مال میرا، اختیار میرا، کمانے میں بھی میں آزاد ہوں، خرچ کرنے میں بھی میں آزاد ہوں، جتنے زیادہ سرمایہ بڑھا سکتا ہوں بڑھا لوں، جس طریقے سے خرچ کرنا چاہوں خرچ کر لوں، اس میں سود کروں، میں اس کے اندر کیا کروں؟ جوا کھیلوں، میں اس کے اندر کوئی بھی ناجائز طریقہ اختیار کر کے پیسے بڑھاؤں، بس پیسے بڑھاؤ، سرمایہ بڑھاؤ، اور پھر اپنی مرضی سے اسے خرچ کرو، اسے مجروں پہ لگا دوں، اسے گانوں پہ لگا دوں، اسے جو ہے نا ناروا اور ناجائز شراب اور کبابوں پہ خرچ کر دوں، مجھے میرا مال میری مرضی۔ یہ ایک نظریہ اور سوچ ہے۔ تو معیشت آپ کی کیا ہو؟ درست ہو، ٹھیک ہو، اکانومی آپ کی کیا ہو؟ شریعت کی تابع ہو۔ 5واں اور چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ کا قانون جس کے تحت آپ فیصلے کرتے ہیں، آپ کی عدالت اسلامی فیصلے کر رہی ہو، آپ کے پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو اسلام کا پابند سمجھتی ہو۔ آپ کا پارلیمنٹ اگر کھڑے ہو کے اور یہ کہہ دیں کہ شراب جائز ہے تو سمجھو کہ اس نے اسلام سے بہت بڑی غداری کی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایک اقلیتی ممبر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ شراب پہ پابندی لگاؤ، اور آپ کی ساری پارٹیاں سوائے مولویوں کے 16 ممبران مولویوں کے جو آئے ہیں ان کے علاوہ باقی سارے کے سارے 271 72 جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، شراب پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہوں اور اللہ اسلام کے اندر میں مسلمان ہوں، تو پھر تم، ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا لیڈر ہے تو اس نے پشتوں میں کسی نے کہا، کوئی مولوی صاحب کہتے تھے کہ یہ اسلام کے نمائندے ہیں، یہ اسلام کے نمائندے نہیں ہیں، تو اس نے کہا زہم مسلمان۔ تو ہمارے مولوی صاحب نے ان کو جواب دیا ہمیں پکا، کا معنی کیا ہوتا ہے پشتوں میں؟ کچا۔ کا معنی ہوتا ہے کچا، اور پوخ کا معنی ہوتا ہے پکا۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ہمیں مسلمان نہیں چاہیے، پوخ مسلمان چاہیے۔ تو پکا مسلمان ہو جس کا کیا عمل بھی کیا ہے؟ اسلام کے مطابق ہو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن تم جس قانون اور ملک کے اندر رہتے ہو وہاں کیا ہو؟ نظام بھی کیا ہو؟ خدا کا ہو، خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مکمل تابعداری کرو، یا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کا کوئی ایک حکم بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اور یہ 6 چیزیں خلاصہ ہیں پورے کے پورے اسلام کا، ان 6 چیزوں کو درست کرنے میں ساری زندگی گزار دو۔ فرمایا جو اس کے علاوہ ہے وہ شیطان کے اقدام ہیں، شیطان کے راستے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ جو ہے یہ اکثریت کا فیصلہ ہے، یہ اقلیت کا فیصلہ ہے، یہ سارے کے سارے کیا فیصلے شیطان کے ہیں۔ اگر ساری اکثریتیں جمع ہو کے شراب کو حلال کہتی ہیں تو یہ کیا ہیں؟ یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔
اگر سارے کے ساری اکثریتیں جمع ہو کے زنا کو حلال کہتی ہیں تو یہ اکثریت شیطان کے پیروکار ہیں. اگر ساری کی ساری اکثریتیں جمع ہو کر مرد کے مرد اور عورت کے عورت کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں تو اسے سمجھو یہ شیطان کے پیروکار ہیں. اس لیے فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ آگے اس کی علت اور وجہ بتلائی. اس لیے کہ وہ تمہارا پکا واضح دشمن ہے. دشمن کیسے ہے؟ اس نے اعلان کیا ہے، اس نے خود کہا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا. تو اللہ نے کہا کہ جب تم گمراہ کرو گے تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا. ہاں، میرا کیا بگاڑ لو گے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، جو تیرے پیچھے چلیں گے میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا. اب جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلام میں پورا کا پورا داخل ہوا جائے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا واضح دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم پھسل گئے، کسی اور طرف چلے گئے، کسی اور کو قانون بنا لیا، کوئی اور معاشرت اختیار کر لی، کوئی اور طرز معیشت اختیار کر لی، سودی نظام کا شکار ہو گئے ہو، معاشرے کے اندر تمہارے اخلاق گراوٹ کے اندر چلے گئے، انگریزوں اور یہود و نصارہ کی پیروکاری کر گئے، تو فرمایا فَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ عزیز، اللہ زبردست ہے. اس کے قانون کو، اس کے ضابطے کو کوئی بدل نہیں سکتا. جو بدلنے کی کوشش کریں گے تو وہ ناکام ہوں گے، اور جو اس کے قانون اور ضابطے کو بدلے گا تو یہ غالب ہے، لہذا وہ اس سے سزا، اس سے انتقام لے گا، اور اس کے انتقام سے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. عزیز اس غالب کو کہتے ہیں کہ جس کو اپنے امر اور اپنے حکم کے اجرا سے کوئی نہ روک سکے. تو اللہ ایسا حاکم ہے کہ اپنا فیصلہ جاری جب کرتے ہیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو عزیز، اور عذاب دیتا کیوں نہیں ہے جلدی جلدی، اور ہر وقت عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ حکیم ہے، وہ حکمت کے مطابق انسانوں کو ڈیل بھی دیتا ہے. پھر فرمایا هل ينظرون الا، جو لوگ اسلام کے بجائے آدھے اسلام اور آدھے اسلام سے باہر ہیں، آدھے اسلام کے اندر ہیں، آدھے اسلام سے باہر ہیں، یا پورے کے پورے اسلام سے باہر ہیں، فرمایا یہ لوگ منتظر ہیں اس بات کی کہ ان یأتیہم اللہ، کہ ان کے پاس اللہ آ جائے، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں، بادلوں کے سائے میں اللہ آ جائے. یہاں ان یأتیہم اللہ آئے تو بعض مفسرین نے اس کا ظاہری معنی کیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے ظاہر سے ایسی آیات جس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے یا اللہ کی ذات کا ذکر ہے، ان کی تفسیر یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرو. بس ان کی تفسیر یہ ہے کہ صرف ان کی تلاوت کر کے آگے چلے جاؤ. اس کی کوئی تفسیر، کوئی تشریح، کوئی کیفیت، کوئی جو ہے نا تعویل، کوئی معنی نہ بیان کرو. اللہ آتے ہیں، کیسے آتے ہیں؟ اللہ اپنے شان کے مطابق آتے ہیں. تو کہتے ہیں اگر کوئی اعتراض کر دیں کہ اللہ آتے ہیں اگر ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہوا اللہ کا اتیان ہمارے علم میں نہیں ہے. اللہ کیسے آتے ہیں؟ ہمارے علم میں نہیں ہے. تو اس کا معنی جب ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو وجود ہی نہیں ہے. تو علماء نے کہا کہ بھائی ہمیں تو کیا، ہمیں تو کس چیز کا؟ صرف جواہر اور اعراض کا علم ہے. جواہر جن چیزوں کا وجود ہے، جو ٹھوس چیزیں ہیں، اور اعراض جو ان کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. ہمارا تو اتنا ہی علم ہے اللہ رب العالمین کی ذات نہ جوہر ہے نہ عرض ہے. جوہر کس کو کہتے ہیں؟ جوہر جیسے یہ لکڑی ہے، اور عرض جیسے اس کا رنگ ہے. تو یہ رنگ یہ لکڑی کے بغیر نہیں ہو سکتا. رنگ کہیں نہ کہیں کسی چیز کے ساتھ نظر آئے گا، ویسے نظر نہیں آتا. اور جو چیز، جو میٹیریل ہے، جو چیز، جو ٹھوس چیز ہے، جو وجود ہے، تو ہمارا علم تو صرف جوہر اور اعراض تک کیا محدود ہے. اللہ کی ذات نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، اس لیے اللہ ہمارے علم میں نہیں آ سکتے. تو اللہ رب العالمین کا اتیان اللہ کے شان کے مطابق ہے. یہ متقدمین امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی یہی تفسیر اور تعویل کیا کرتے تھے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے اتیان سے مراد اللہ کا عذاب آ جائے. ان یأتی عذاب اللہ، ان یأتی بأس اللہ، ان یأتی امر اللہ. اور قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے تو دوسری جگہ پر آیا ہے اذا جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ جائے. اس لیے اتیان اللہ کے آنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا کہ حکم کا آنا ہے. ان یأتیہم اللہ، اللہ آئے فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں.
اب بادلوں کے سائے میں آنے کے اندر لیکن ایتیہم اللہ ڈائریکٹ کہا، عذاب کا ذکر نہیں کیا، اس میں زیادہ شدت زیادہ سختی ہے کہ اللہ خود آ کر تمہیں کیا کریں گے، عذاب دیں گے۔ اور پھر عذاب کی شدت کو مزید بیان کرتے ہوئے کیا کہا، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سایوں میں عذاب آ جائے۔ بادلوں کے سائے میں عموماً کیا آتا ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے نا، بادلوں کے سائے میں بارش نازل ہوتی ہے۔ بادلوں کے سائے میں اگر اللہ کا حکم اور ملائکوں سے لے کر پہنچ جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوم پر بہت بڑا عذاب آیا ہے۔ بادل ہوں اور عذاب آ جائے تو یہ عذاب کی شدت کو مزید بیان کرنے کے لیے۔ چنانچہ قوم عاد پر کیا ہوا، اسی طرح انہوں نے کہا ذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہیں جو ہمارے اوپر برسیں گے، تو فیہا ریح، اس کے اندر عذاب تھا اور تیز ہوا تھی، اور اس کے اندر آگ تھی، جنہوں نے تدمر کل شیء بامر ربھا، جس نے ساری کی ساری چیزوں کو کیا کر دیا، بگاڑ کر رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ کے عذاب آئیں گے اور بادلوں سے آئیں گے۔ فی ظلل من الغمام، بعض مفسرین نے قیامت کے دن کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایتیہم اللہ فی ظلل کا معنی یہ ہے پہلا آسمان پھٹے گا، زمین والے انتظار میں ہوں گے کہ اللہ حساب کتاب شروع کریں، آپ سارے انبیاء کے پاس جائیں گے، آخرکار آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سفارش کریں گے تو حساب شروع ہوگا، فیصلہ ہو جائے گا کہ حساب ہونے والا ہے۔ پھر پہلا آسمان پھٹے گا اور اسے اتنے ملائک نکلیں گے جتنے زمین کے اندر انسان اور جنات ہیں، ان سے زیادہ۔ پھر تو یہ جنات اور انسان اور اہل ارض پوچھیں گے حال فیکم ربنا، تمہارے اندر ہمارے رب ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا اور اس سے زیادہ ملائک اتریں گے جو کہ پہلے آسمان اور زمینوں والے تھے ان سے زیادہ۔ پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، اور اس طرح ملائک اتریں گے۔ پھر اخیر میں اللہ رب العالمین کا عرش وہ ملائک کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اتنے ہی ملائک اتریں گے جتنے کہ پہلے اتر چکے ہیں ان سے زیادہ۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا فیصلے کے لیے اللہ کا عرش مبارک جو ہے نا وہ قائم کیا جائے گا۔ تو اس سے مراد وہ دن ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں ایتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ، اور ملائکہ آئیں گے، وقضی، ملائک کے نزول سے یہ مراد ہے، وقضی الامر، اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ کی طرف ساری چیزوں کو لوٹنا ہے۔ دنیا میں جو بھی عمل کرو گے اس کا انجام اللہ کے پاس ہے، لہٰذا دنیا میں یہ نظر رہے کہ کہیں میرے اس عمل کا نقصان جب میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو وہاں اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، یہ بات پیش نظر رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ دين عظيم جاء من وحي الإله